بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا فریکوینٹلی سوال ہے، عام پوچھے جانے والا سوال مسلمان اسکالرز سے، کہ کیا جن لوگوں نے انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایجادات کی ہیں، بڑی ایجادات کی ہیں، اہم ایجادات کی ہیں، کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جنت میں کون جائے گا کون نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس انسان کا کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی بات ماننا جو ہے، احکامات ماننا ہم تمام تر انسانوں پہ، بنی نوع انسان پہ، ہیومن ریس پہ فرض ٹھہرتا ہے۔ اب بات یہاں سے ایک اور نکلتی ہے کہ کیا لوگوں کو علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اللہ نے اپنے انبیاء اکرام بھیجے، اپنی کتابیں بھیجیں، اور گلوریس قرآن آخری کلام کے طور پہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، ڈیوائن گائیڈنس۔ ایک یہاں پہ میں ایک اپنی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ایک حدیث مبارکہ کو لے کر آتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یوم قیامہ، روز قیامت کو ایک انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا جب تک وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری؟ دوسرا، جوانی کیسے گزاری، زندگی کا بہترین حصہ جوانی کو کیسے گزارا؟ تیسرا، کہ مال کیسے کمایا، دولت کیسے کمائی، جائز کاموں سے یا ناجائز کاموں سے، جائز طریقے سے کام کر کے یا ناجائز طریقے سے کام کر کے۔ تیسرا سوال یہ تھا۔ چوتھا، کہ جو مال کمایا اسے کہاں خرچ کیا، کن کاموں پہ لگایا، نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ لگایا یا غلط فساد پیدا کرنے والے کاموں پہ لگایا؟ پانچواں اور آخری سوال، کہ جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہاں پہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہاں پہ موجود حدیث مبارکہ کا 5ویں بات جو ہے وہ رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اگر تو ایک انسان کے علم میں ہے، اگر ایک انسان جانتا ہے کہ خالق و مالک نے ایک خالق ہے، ایک مالک ہے اس تمام تر یونیورس کا، ہم اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہمیں موت دیتا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اسی نے ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے اور ہم سے ہمارے ان تمام تر کاموں کا حساب لینا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ہم کرتے رہے ہیں۔ اگر ایک انسان یہ جانتا ہے تو یقیناً اس پہ لازم ہوتا ہے کہ پھر وہ انبیاء کرام کو بھی جانے گا، پھر وہ الہامی کتابوں کو بھی، گلوریس قرآن کو بھی جانے گا، اور پھر پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، لاسٹ پروفٹ آف اللہ، اور جو گلوریس قرآن ہے وہاں سے رہنمائی بھی لینا فرض بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان یہ بات جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے 5ویں سوال جو ہے اس کے مطابق اس سے شاید اس بات کا حساب بھی نہ لیا جائے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ایک انسان کی رہنمائی کے لیے گلوریس قرآن جو ہے آج ہمارے درمیان موجود ہے، کوئی بھی انسان اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے رہنمائی کی خاطر قرآن کو کھولا، ان لوگوں کی دنیا بدلی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے قرآن کے اندر نقائص نکالنے کی غرض سے
قرآن کو اسٹڈی شروع کیا ان کی دنیا بھی بدلی، لیکن بات یہ ہے کہ جس انسان نے تو قرآن کو رجوع کیا یقیناً فلاح پا گیا، یقیناً ہدایت پا گیا۔ اب یہ میرا اور آپ کا، دیگر تمام تر لوگ کے جو یہ جانتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قرآن کی دعوت، قرآن و سنت کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک بہترین انداز کے اندر اپنے عمل سے اور اپنے قول سے دونوں اعتبار سے پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سے یہ بات پوچھی جائے گی، ہم نے اس بات کا حساب دینا ہے، کس سے کتنا حساب ہونا ہے۔ لیکن جو شخص جانتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتا ہے، اس سے تو بہرحال اس سے حساب لیا جائے گا۔ آئیے اللہ کا حکم مانیں، اپنی اصلاح کر لیں۔